شب برات کا دن آ رہا ہے اور شب برات کی رات ہے. اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف احادیث بیان کرتے ہیں. تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ روزہ رکھنا ثابت ہے، عبادت کرنا بھی ثابت ہے. تو آدمی جتنی عبادت کر سکتا ہے اپنے طاقت کے مطابق وہ کر لے. 2 رکعت نفل پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے. اس کے لیے جو صلاۃ و تسبیح کی پابندی کرنا ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے اور یہ پڑھنی ہے اور وہ پڑھنی ہے، فلاں چیزیں پڑھنی ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. عام طور پہ جو عبادت کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، تو اس طرح آپ پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے. کیونکہ یہ شب برات کا مطلب ہے کہ بری کرنا انسان کو کسی چیز سے، جو ہے ذمہ، اس کی ذمہ داری سے اس کو فارغ کر دینا، اس کو بری ذمہ کر دینا، جیسے ہم بولتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف باتیں ہیں. پہلی بات تو ہے کہ رزق کے بارے میں، پورے سال میں رزق کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رزق کی برات کا اعلان کر دو، اس کے لیے رزق اتنا لکھ دو، اتنا لکھ دو. تو اس رات میں عبادت کر کے یہ دعا کرے، یا اللہ پورے سال کا جو رزق میرے لیے آپ فیصلہ کریں، یا اللہ زیادہ سے زیادہ لکھ دینا اور عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ لکھ دینا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں موت کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے. تو آدمی یہ بھی دعا کرے، یا اللہ اس رات میں جو ہے اگر میرے موت کا اس سال میں فیصلہ کیا ہے تو یا اللہ میرے لیے موت تحفہ بنا کے بھیجنا، اور میں جو ہے موت سے پہلے آپ کو راضی کر کے چلا جاؤں اور آخرت کی تیاری کر لوں. یہ ساری چیزیں ہیں. اور صحابہ نے پوچھا ہے کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ شعبان کا ہے. تو شعبان جو 15ویں رات ہمارے یہاں 14واں جو دن ہوتا ہے، تو اسی مغرب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہی 15ویں شعبان کی رات کہلاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے تو ویسے ہی ثابت ہے. 13، 14، 15 روزہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ رکھتے تھے. تو یہ 15ویں شب ہے، تو اس میں ویسے ہی روزہ ایام 20 کے حساب سے بھی ثابت ہے. تو آدمی روزہ رکھے، لیکن یہ بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، بہت اہم بات. مستحب ہے، اور مستحب جو ہے وہ نفلی عبادت میں آتا ہے. اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا، مجالس میں جانا، مسجدوں میں جانا اور قبرستان جانا اور یہ ساری چیزیں کرنا، اہتمام کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اچھا ہے آدمی 2، 4، 5، 6، 8 رکعت نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے. یہی بہترین طریقہ ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے، اور یہی علماء سے اور محدثین سے اور جو مفسرین سے ثابت ہے. زیادہ وقت اپنا ضائع کرنا، مجالس اٹینڈ کرنا اور مسجدوں میں اجتماعی طور پہ کرنا، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے.